بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ محترم بھائیو، بزرگوں، دوستوں، معززات، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، توحید کے سلسلے میں ہمارے خطبات جاری ہیں۔ پہلا خطبہ جمعہ میں نے اس موضوع پہ پڑھایا کہ اللہ تعالی سنتے ہیں۔ دوسرے موضوع میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی جو پچھلا خطبہ جمعہ تھا، اس میں میرا موضوع یہ تھا کہ صرف اللہ تعالی ہی سنتا ہے۔ آج میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھنی ہے کہ اللہ تعالی سب کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ پچھلے جمعے جب بات ختم ہوئی تو وہ یہاں پر ختم ہوئی کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی سن نہیں سکتا۔ ہاں، زندہ سن لیتے ہیں مگر وہ آپ کی بات پوری نہیں کر سکتے۔ ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں، ان کے پاس خزانے نہیں ہیں، ان کے پاس طاقت نہیں ہے، ان کے پاس لشکر نہیں ہے۔ اور مردے وہ سنتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو پکارے حالانکہ وہ جواب ہی نہیں دے سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کیونکہ وہ اس کی دعا سے غافل ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں کون پکار رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے، کس وقت پکار رہا ہے۔ جنرل اصول یہی ہے، مردے نہیں سنتے، کیونکہ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ دوسری جگہ اللہ تعالی قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ جو قبروں میں چلے گئے ہیں آپ انہیں سنا نہیں سکتے۔
مطلب یہ جو قبروں میں چلے گئے ہیں وہ اس دنیا کے لحاظ سے پردہ کر گئے ہیں، وہ چلے گئے ہیں. ان کی وہ جو زندگی ہے، پچھلے جمعے میں بھی میں نے آپ کو بتایا، نیک لوگ زندہ ہیں، شہداء زندہ ہیں، انبیاء زندہ ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن دنیا کے لحاظ سے وہ چلے گئے ہیں. اب ان کی جو زندگی ہے اس کا ہمیں شعور نہیں، ہمیں ادراک نہیں، ہمیں نہیں پتا. وہ زندگی علیحدہ ہے. جیسے میں مثال کے طور پہ آپ کو سمجھاؤں، جو 9 مہینے ہم نے ماں کے پیٹ میں گزارے، ان 9 مہینوں میں پتہ ہے ہمارے اعضاء بنے، ہر سسٹم بنا. ان 9 مہینوں میں ہم سانس لیتے رہے، ان 9 مہینوں میں ہم خوراک لیتے رہے، ان 9 مہینوں میں ہم حرکت کرتے رہے، ہماری موومنٹ ہوتی رہی، بازو ہلتے تھے، ٹانگیں ہلتی تھی، پورا جسم ہلتا تھا، ہم سانس لیتے تھے. کیونکہ ایک بچہ جب 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اس میں روح آ جاتی ہے، جان آ جاتی ہے، سانس لیتے ہیں، حرکت ہوتی ہے. بلکہ اگر ماں کو حرکت محسوس نہ ہو رہی ہو تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، حرکت نہیں ہو رہی، کہیں بچہ اندر فوت تو نہیں ہو گیا، بیمار تو نہیں ہو گیا، کوئی اس کو مسئلہ تو نہیں ہو گیا. تو وہ جو حرکت ہے، اب آپ میں سے کوئی بتائے گا 9 مہینے آپ نے کیسے گزارے وہاں؟ کسی کو یاد ہے؟ نہیں نا یاد، کیونکہ وہ زندگی اور ہے، وہ جہان ہی اور ہے، یہ جہان اور ہے، عالم برزخ اور ہے، عالم قبر اور جہان ہے، وہاں ایک پورا نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا. تو جنرل اصول یہ ہے، مردے نہیں سنتے. میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، کیونکہ آج جو باتیں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں باتیں بڑی آسان ہیں اور بتانی آپ کو قرآن سے ہیں. حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، جب وہ جا کے عبادت کرنے لگی نا بیت المقدس میں، مشرق کی طرف ایک جگہ تھی، نظر مانی ہوئی تھی، والدین نے مختص کریں گے، والدین سمجھ رہے تھے بیٹا ہوگا، اللہ نے بیٹی دے دی، بیٹی کو مختص کر دیا، وہ وہاں عبادت کر رہی ہے. ایک دن عبادت کر رہی ہیں، اللہ کا فرشتہ آ گیا، سلام دعا کرنے کے بعد کہنے لگا آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں. حضرت مریم علیہ السلام کہتی ہیں مجھے بیٹا؟ نہ مجھے کسی بشر نے چھوا ہے، نہ میں بدکار ہوں، تو مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ بات حضرت مریم علیہ السلام کے بھی ذہن میں تھی اور آج ہمارے بھی ذہن میں ہے کہ اولاد کے لیے والد اور والدہ کا ہونا ضروری ہے. لیکن حضرت مریم علیہ السلام کو فرشتہ کہہ رہے کہ آپ کو بیٹا اللہ تعالیٰ نے عطا کرنا ہے، تو وہ پریشان ہو گئیں. آج دنیا نے بڑی ترقی کر لی ہے، ٹیسٹ ٹیوب بیبی آ گیا ہے، ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے بچے پیدا ہو رہے ہیں. لیکن ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں بھی کیا ہوتا ہے؟ مرد سے سپرم لیتے ہیں، عورت سے ایگ لیتے ہیں، دونوں کو باہر پیٹری ڈش میں لیبارٹری میں ملا دیا جاتا ہے. جب ایمبریو بن جاتا ہے پھر اس کو شفٹ کر دیتے ہیں ماں کے بچے دانی میں، یوٹرس میں. لیکن مقصد بتانے کا یہ ہے کہ سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے، لیکن مرد کے سپرم کی ضرورت ہے، عورت کے ایگ کی ضرورت ہے، مرد اور عورت کا ہونا ضروری ہے. مریم علیہ السلام کہہ رہی ہیں مجھے خوشخبری دی جا رہی ہے بیٹا عطا ہوگا، مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں، یعنی میری شادی نہیں ہوئی اور بدکار میں ہوں نہیں. تو فرشتہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ بہت ہی خوبصورت الفاظ فرشتے کے، کہا قال کذالک، اسی طرح ہوگا. کیوں فرشتے کو پتا تھا؟ میرے رب نے کہا ہے قال کذالک، قال ربک، آپ کا رب کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟
وَهُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، میرے لیے یہ کام آسان ہے۔ دنیا کے ذہن میں ہے نا کہ مرد اور عورت چاہیے، میں نے تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر والدین کے بنا دیا، اب تو پھر بھی والدہ موجود ہے، والد نہیں ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا کے اسباب ہیں یہ ہمارے لحاظ سے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو حمل ٹھہر گیا، جب حمل ٹھہرا نا تو پریشان ہو گئی، بیت المقدس کو چھوڑ دیا، باہر چلی گئی، لوگ کیا کہیں گے، کیا ہو گیا ہے؟ اور وہاں جا کر جب ڈیلیوری ہو گئی، اللہ نے کہا واپس جا بیت المقدس جہاں سے آئی ہے۔ پریشان تھی، میں کیا لوگوں کو منہ دکھاؤں گی؟ کہا تیرا چپ کا روزہ ہے، تو نے نہیں بولنا، سمجھا دیا تو نے کیا کرنا ہے۔ جب واپس بیت المقدس آئی، لوگوں نے دیکھا مریم علیہ السلام کے پاس بیٹا ہے، کہنے لگے یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، کیا کیا ہے؟ نہ تمہارے والد اس طرح تھے، نہ تمہاری والدہ اس طرح تھی، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ تو کیا کہنے لگی؟ کہنے لگی، بچے کی طرف اشارہ کیا، بچے سے پوچھ لیں۔ تو لوگ کیا کہنے لگے؟ لوگ کہنے لگے بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ انہیں بھی پتا تھا شیر خارگی میں بچہ نہیں بولتا۔ آج کی سائنس بھی کہتی ہے بچہ نہیں بولتا جب پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جو سپیکنگ پروسیس ہے اس پہ بھی ٹائم لگتا ہے۔ سب سے پہلے بچہ سنتا ہے، سننے کے بعد وہ اس کی نقل کرتا ہے، نقل کرنے کے بعد اس کو الفاظ ملتے ہیں، پھر وہ الفاظ بولتا ہے، اور اس پروسیس میں اس کے کان بھی انوالو ہوتے ہیں، اس کا دماغ بھی انوالو ہوتا ہے، اس کی زبان، اس کے دانت، یہ جو سارا سسٹم ہے منہ کا، یہ انوالو ہوتا ہے، اور کم از کم 1 سال لگ جاتا ہے۔ سال لگنے کے بعد وہ بولتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں، اشارہ کر رہی ہے حضرت مریم علیہ السلام، یہ بچہ کیسے بولے گا؟ ابھی تو پیدا ہوا ہے۔ آپ چپ ہیں، اس طرف اشارہ کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا کام مشکل ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور آپ بولے، پھر آپ نے مختلف چیزیں بتائیں، اور جو آخری الفاظ آپ نے بتائے وہ میرے جمعے کا خلاصہ ہے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب تیرا رب فیصلہ کر لیتا ہے نا، اذا قضا امرا، تیرے رب نے فیصلہ کیا بغیر والد کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا ہے، پیدا کر کے دکھایا، تیرے رب نے فیصلہ کیا، بچہ پیدا ہوا ہے، بولنے میں سال لگتا ہے، لیکن اس کو پہلے دن ہی بلانا ہے، بلا کے دکھایا۔ اذا قضا امرا، جب تیرا رب فیصلہ کر لیتا ہے، فانما یقول له، پھر اس کو وہ کہتا ہے کن فیکون، پھر وہ ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، لیکن آج اس کنٹیکسٹ میں سنیے کہ آپ کا رب کیسے چیزوں کو بنا دیتا ہے جن کے لیے انسان سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اسباب چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی سبب کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو سارے سبب خود بنائے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹے کہتے ہیں ہم نے یوسف علیہ السلام کو لے کے جانا ہے، لے کے گئے، کنویں میں پھینک دیا، یوسف علیہ السلام کنویں میں پڑے ہوئے ہیں۔ بچے آ کے کیا کہتے ہیں؟ بھیڑیا کھا گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام، یہ فلسطین کا واقعہ ہے، 1 یا 2 کلومیٹر پہ کنواں ہوگا، فلسطین کے باہر ہی وہ نکلے ہوں گے، وہیں پہ کنواں ہوگا، وہیں پہ پھینک دیا ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کو کے بارے میں آ کے بتاتے ہیں بھیڑیا کھا گیا، قمیض لے کر آئے۔ باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟
فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں تو صبر جمیل ہی کروں گا، اور یہ جو تم کہانی سنا رہے ہو، قصہ سنا رہے ہو، بھیڑیا کھا گیا ہے، واللہ المستعان، میں تو صرف اللہ تعالی سے ہی مدد چاہوں گا۔ اب یہ 1-2 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا ہے کہ میرا بیٹا یوسف زندہ ہے، انہیں بتایا گیا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے، انہوں نے یقین کر لیا ہوگا، اسی لیے کہا میں تو صبر ہی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ لیکن جب یوسف علیہ السلام وہاں سے مصر کے بازار میں گئے، وہاں سے وزیر کے گھر میں گئے، وہاں سے پھر جیل میں گئے، جیل سے پھر سیدھا وزیر خزانہ بنے، وزیر خزانہ بننے کے بعد جب قحط پڑا، بھائی آئے، بھائیوں کو غلہ دیتے رہے، اور آخری دفعہ غلہ دیا، پتہ چلا، ان کو بتا بھی دیا میں یوسف ہوں جنہیں آپ نے پھینکا تھا، اور پھر آخری دفعہ پتہ چلا باپ کی آنکھیں چلی گئی ہیں، بینائی چلی گئی ہیں، تمیز دی انہیں کہ یہ میرے باپ کو دیجئے گا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، پھر انہیں لے کے آئیے گا۔ قرآن کہتا ہے، سورت یوسف ہے، یہ 94 نمبر آیت ہے، گھر جا کے پڑھیے گا۔ قرآن کہتا ہے ابھی قافلہ نکلا ہی تھا تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں آج بڑی ترقی کر لی ہے، ہم پاکستان میں بیٹھے ہوں، ایک آدمی امریکہ میں بیٹھا ہو، آپ اس سے فون پہ بات تو کر سکتے ہیں، آپ واٹس ایپ کے ذریعے ویڈیو کال بھی کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اس کی باڈی لینگویج جو ہے وہ بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے، اس کی جو حرکات و سکنات ہیں وہ بھی پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن کیا کوئی ایسی ٹیکنالوجی بنی ہے کہ بندہ دور بیٹھا ہو اور اس کی خوشبو بھی آپ کو آ جائے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، حالانکہ وہ موجود ہے مصر میں، اور باپ کہاں پہ ہے؟ فلسطین میں۔ جب بیٹا 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، کنویں میں موجود تھا، باپ کو نہیں پتا چلا، اب بیٹا ہزاروں میل دور مصر میں موجود ہے، ابھی خود بھی نہیں آیا، قمیض بھیجی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو میرا اللہ تعالی چاہے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں۔ اس لیے جب آپ بہت زیادہ پریشان ہونا اور آپ کے ذہن میں ہو یہ کام کیسے ہوگا، آپ سوچا کریں میں اس ذات سے مانگنے لگا ہوں جس کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں۔ یہ تو میرا دماغ سوچ رہا ہے نا کہ مجھے یہ چیز چاہیے اور اس کے لیے آگے حالات نہیں ہیں۔ حالات کو تبدیل کرنے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ حالات بھی پیدا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ حالات بنا بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ حالات موافق بھی کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسا نظام بناتے ہیں وہ چیز آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے ایک قبیلے میں جاتے ہیں، وہاں آپ دیت لینے گئے ہیں۔ اس یہودی قبیلے کا اور مسلمانوں کا آپس میں معاہدہ ہوا ہے، ایک کافر قتل ہو گیا مسلمانوں کے ہاتھوں، اب اس کی دیت دینی تھی۔ چونکہ دونوں کا معاہدہ ہوا تھا، آپ ان سے ڈسکس کرنے گئے تھے، ساتھ آپ کے ساتھی بھی تھے کہ یہ دیت کیسے دی جائے۔ وہ کہتے ہیں دیت دے دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ ایک دیوار کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں،
انہوں نے بظاہر تو کہہ دیا کہ مسئلہ حل کرتے ہیں، لیکن اندر ان کے شیطان تھا، دیوار کے دوسری طرف بیٹھ کے پلاننگ کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چھت سے چکی کا پاٹ پھینک دیتے ہیں، معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیتے ہیں۔ لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس ذات نے بھیجا ہے، سلیکٹ کیا ہے، وہ تو تمہارے دلوں کے اندر جو خیال آ رہے ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ آپ وہاں سے اٹھ گئے، صحابہ کو بھی ساتھ لے لیا، مدینے واپس آ گئے۔ مدینہ آ کر صحابہ نے پوچھا، صحابہ نے اسی طرح فالو کیا، پوچھا بھی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خود ہی تو لے کے آئے ہیں، خود ہی تو بٹھایا ہے، انتظار کروایا ہے، اور اب فوراً سے اٹھ بھی گئے ہیں، واپس آ گئے ہیں۔ مدینہ پہنچ کے پوچھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا ہو گیا، آپ کیوں اٹھ کے آ گئے؟ آپ نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ تو بظاہر یہ سوچ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ اسی لیے پچھلے جمعے میں نے یہ آپ کو آیت سنائی تھی، وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو ساری دنیا کی بلائی اکٹھی کر لیتا، مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ غیب کون جان رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اماں جی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بات سے بات نکل آئی، ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر رہی ہے، میرے خاوند نے مجھے ماں کہہ دیا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ ابھی اسلام نے کوئی اس کے بارے میں حکم نہیں دیا تھا، وہ پریشان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بات جو حضرت عائشہ پاس بیٹھی ہوئی ہیں انہوں نے نہیں سنی تھی، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سن لی۔ قد سمع اللہ قول اللاتی، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا کہ وہ جو عورت حضرت خولا آپ سے پوچھ رہی تھی سوال، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں سے دے دیا۔ تو بظاہر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ کسی کو بات سنوانے کے لیے اتنا ڈسٹنس ہونا چاہیے، اتنی فریکوینسی ہونی چاہیے، آواز کی اتنی انٹینسٹی ہونی چاہیے، اتنی شدت ہونی چاہیے، یہ میڈیم ہونا چاہیے۔ یہ ہماری دنیا کے لحاظ سے کنسپٹ ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مانے نہیں ہے، کوئی چیز درمیان میں آتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر دیتے ہیں۔ واقعہ معراج آپ نے سنا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ تعالی رات کے ایک تھوڑے سے ٹائم میں، ٹائم ختم ہو گیا، یہ ٹائم لیس بات ہو گئی، ٹائم ہمارے لیے، سیکنڈ ہمارے لیے، منٹس ہمارے لیے، گھنٹے ہمارے لیے ہیں، دن ہمارے لیے ہیں، ہفتے اور مہینے اور سال ہمارے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ رات کے ایک حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ سے فلسطین بیت المقدس لے کے گئے، بیت المقدس سے پھر اوپر 7 آسمانوں پر لے کے گئے، وہاں اتنی چیزیں دکھائیں، پورا معراج کا ایک واقعہ ہے، وہاں ڈسکشن ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی چیزیں دیکھی، اس کے بعد آپ واپس بیت المقدس بھی آئے، آپ نے وہاں امامت بھی کرائی، پھر آپ مکہ بھی آ گئے اور صبح انہی کے ساتھ گزاری۔ یہ کیسے ہو گیا؟ آج کون سا کوئی جہاز کسی کی اتنی رفتار ہے کہ وہ اتنا فاصلہ طے کرے، ٹائم بنا گزرے، جتنی مرضی ترقی ہو جائے،
جتنی مرضی ٹیکنالوجی بن جائے، جتنے مرضی وہیکل بن جائیں، جتنے مرضی بہترین جہاز بن جائیں، واقعہ معراج پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو وہیکل، جو جہاز دیا تھا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں پہ ٹائم ہی ختم ہو گیا۔ ٹائم کے بغیر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا کچھ دکھا دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی بات پچھلے جمعے میں نے آپ کو سنائی۔ آج دنیا میں بڑی محفوظ پناہ گاہیں ہیں، آسمانوں پہ بھی لوگ جو ہے وہ بسیرا کر رہے ہیں، چاند پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں، نیچے زمین پر بھی محفوظ بلڈنگز بن رہی ہیں۔ لیکن مجھے بتائیے، حضرت یونس علیہ السلام کو جب کشتی سے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا گیا تو جس محفوظ پناہ گاہ میں وہ پہنچے، وہاں سے مچھلی کے پیٹ میں آکسیجن کہاں سے آئی؟ حضرت یونس علیہ السلام پتہ نہیں کتنے دن وہاں رہے ہوں گے، ہمیں تو نہیں پتا، لیکن وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے ہیں نا۔ مچھلی کے پیٹ میں جا کر کوئی انسان آج تک زندہ بچا ہے؟ مچھلی کے پیٹ میں گئے، وہاں روشنی کہاں سے آئی؟ وہاں آکسیجن کہاں سے آئی؟ وہاں آپ کی حرکت کیسے ہوتی رہی؟ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کو رکھا، زندہ رکھا، ان کی باتیں ہمارے تک پہنچائی۔ انہوں نے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں، غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، اس طرح پھینکنا ہے میرا بندہ باہر بھی آئے، میرے بندے کو نقصان بھی نہ پہنچے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ کون سی ٹیکنالوجی آج ایسی ہے کہ جہاں جانوروں کے پیٹ میں کوئی چلا جائے اور زندہ رہے؟ یہاں تو وہ آپ کو پتہ ہے، پچھلے دنوں جو پاکستانی ایک بزنس مین وہ سب میرین میں گیا تھا، جب اس کی وہ آکسیجن ختم ہو گئی، جو وہ کھانا پینا لے کے گئے تھے وہ ختم ہو گیا، تو وہ سب میرین بھی گئی اور وہ جو اس پہ سوار لوگ تھے وہ بھی گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، قرآن کے یہ سارے واقعے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، قوم کو سمجھا رہے ہیں ان بتوں کی پوجا نہ کرو، یہ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ دے نہیں سکتے، سن نہیں سکتے۔ ایک دن وہ میلے پہ گئے ہیں، پیچھے سے ساروں کو مار دیا ہے، کسی کا بازو کاٹ دیا ہے، کسی کی ٹانگ کاٹ دیا ہے، کسی کا ساری قلم کر دیا ہے، بڑے کو چھوڑ دیا ہے، اور اسی کے گلے میں کلہاڑا جو ہے وہ لٹکا دیا ہے۔ وہ واپس آئے ہیں، کہتے ہیں اتنے بے وقوف لوگ ہیں، کہتے ہیں ہمارے معبودوں کو کسی نے کیا کر دیا ہے؟ کہتے ہیں وہ ایک نوجوان ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، شاید اسی نے کیا۔ بلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں یہ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے کیا کیا ہے، اسی بڑے نے کیا ہوگا، جو بچ گیا ہے، بکھایا تو گئے، جو بچ گیا اسی نے کیا ہوگا۔ آگے سے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے نا یہ بول نہیں سکتے، آپ کو پتہ ہے نا یہ سن نہیں سکتے۔ اور انہوں نے کہا تمہارے اوپر تف ہے، اف ہے کہ جو بول نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، انہیں معبود بنایا ہوا ہے۔ چاہ جائے کہ اسی بات کو مان لیتے، سمجھ جاتے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ان کو آگ میں ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ کیسے معبود ہیں جن کو خود مدد کی ضرورت ہے؟ کہہ رہے ان کو آگ میں ڈالو۔ آگ کا کیا کام ہے؟ آگ کا کام ہے جلانا۔ آج تک کوئی ٹیکنالوجی ایسی بنی ہے کہ آگ میں کسی کو ڈالا جائے
اور وہ جلائے نا، یہ ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو آگ کو گلزار کر دے. آگ کو حکم دیا کونی بردم و سلاما، تیرے اندر میرا بندہ آ رہا ہے، اور اس بندے نے یہ نعرہ لگایا ہے، ساری دنیا اس کے خلاف ہے، ساری دنیا اس کی دشمن بن گئی ہے، باپ بھی دشمن، قوم بھی دشمن، بادشاہ بھی دشمن، اپنے بھی دشمن، پرائے بھی دشمن. وہ قوم نے فیصلہ کیا ہے اس کو آگ میں پھینکنے کا، بہت بڑی آگ بنائی ہے، 4 دیواری بنائی ہے، اس میں آگ جلائی ہے، کتنے دنوں تک آگ جلاتے رہے اور اس میں اس کو پھینکنے لگے ہیں. اور جب اس کو پھینکا جا رہا تھا وہ کہہ رہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا بندہ یہ نعرہ لگا کے آیا ہے، اے آگ تیرا کام تو ہے جلانا، آج تو نے جلانا نہیں ہے، کونی بردا تو نے ٹھنڈا ہونا ہے، اتنا بھی ٹھنڈا نہیں ہونا، میرے ابراہیم جو ہے اس کو سردی لگے، وسلاما سلامتی والا ہونا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا ہے، بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، بیٹے سے بات کی، بیٹا کیا کہتا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابو جی جو خواب آیا ہے اس کو پورا کریں. اللہ نے چاہا، اللہ نے چاہا، اللہ نے چاہا. یہ جو جتنے بڑے بڑے انبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام ہے، حضرت یونس علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت آدم علیہ السلام ہے، سب کے جو بات ہوتی تھی وہ کیا ہوتی تھی؟ انشاءاللہ، جو میرے اللہ نے چاہا. حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں اگر میرے اللہ نے چاہا صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. بیٹا لیٹ گیا ہے، باپ کے ہاتھ میں چھری ہے، باپ چھری چلانا چاہتا ہے، چھری باپ چلا بھی رہا ہے، چھری چل کیوں نہیں رہی؟ چھری کا جو چلانا ہے، اس کا جو کاٹنا ہے، وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے چھری کو حکم دے دیا، تم نے چلنا نہیں ہے. تو بات خطبے کے اینڈ میں پہنچ گئی. جو میں بات اصل میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، وہ اختتامی باتیں آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں. جنرل اصول یہ ہے، مردے نہیں سنتے، مردے نہیں سنتے. انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور. مردے نہیں سنتے، لیکن یہاں میں کچھ مغالطہ ڈال دیا جاتا ہے. وہ مغالطہ کیا ہے؟ اس مغالطے کو دور کرنے کے لیے یہ میں نے ساری تمہید آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. یہ سارے انبیاء کے واقعے آپ کو سنائے. مغالطہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر کفار جو قتل ہو گئے تھے ان کو سنایا کیسے تھا جب مردے سنتے نہیں. مغالطہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے مردے کو دفنا کے آ جاتے ہیں تو وہ ہمارے قدموں کی آہٹ کیسے سن لیتا ہے. مغالطہ یہ ہے جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں تو کیا وہ مردے سنتے ہیں؟ یہ بات میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ ساری تمہید باندھی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع دیا، وہ سارے قتل ہوئے. ان کے بڑے بڑے جو لیڈران، ابو جہل قتل ہو گیا، امیہ قتل ہو گیا، شیبہ قتل ہو گیا، عتبہ قتل ہو گیا. ان کو ایک کنویں میں ڈالا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ وہ کہتے تھے آج حق حق ہو جائے گا، باطل باطل ہو جائے گا، آج فیصلہ ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مخاطب ہو کے کہا آج فیصلہ ہو گیا نا، حق کس کے پاس ہے، باطل کے ساتھ کون تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو سنا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کیونکہ آپ کی تعلیمات یہی تھی، مردے نہیں سنتے. قرآن کی تعلیمات یہی ہیں، مردے نہیں سنتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی کہا مردے نہیں سنتے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں آپ مردوں کو سنا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اس وقت وہ میری آواز تجھ سے زیادہ سن رہے ہیں. کیا آپ کہنا چاہتے ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سنایا ہے،
اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا کام مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل کرنے کے لیے انہیں سنایا کہ وہ جو تم بات کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے بندے کی مخالفت کرتے تھے، لڑائیاں لڑی تھی، آج فیصلہ ہو گیا، حق نبی کے ساتھ ہے، سچا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ جو ہم اپنے مردے کو دفنا کے آتے ہیں تو وہ قدموں کی آہٹ سنتا ہے، جب آپ جاتے ہیں وہ آہٹ نہیں سنتا، جب آپ قبر بنا رہے ہوتے وہ پاس پڑا ہوتا ہے وہ آہٹ نہیں سنتا۔ حدیث کے الفاظ جو ہیں جب آپ واپس آنے لگتے ہیں اس وقت وہ قدموں کی آہٹ سنتا ہے۔ کون سناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے، ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہوا ہے کہ مردے کو بعد میں زندہ کیا جاتا ہے، اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی تو وہ سن رہا ہے نا، اس وقت خاص طور پر جوتیوں کی آہٹ اس کو سنائی جاتی ہے۔ اس کی مفسرین نے تفسیر کیا ہے، محدثین نے اس کی تطبیق کی ہے کہ اگر وہ نیک تھا تو اسے آہٹ سنائی جاتی ہے کہ پریشان نہیں ہونا، پہلے تیرا مال ادھر رہ گیا، اب تیرے رشتہ دار بھی تجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن تیرے اعمال تیرے ساتھ ہیں جو تیرے کام آئیں گے۔ اور اگر برا ہے تو اسے بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جن پر تو تکیہ کرتا تھا، جنہیں بہت کچھ سمجھتا تھا، مال تو تیرا پہلے ہی رہ گیا، اب وہ تیرے ساتھ قبرستان تک تو آئے ہیں، لیکن اب تجھے دفن کر کے وہ جا رہے ہیں، وہ بھی تیرا ساتھ نہیں دے رہے۔ اور یہ جو ہم جا کر قبرستان میں سلام کرتے ہیں، السلام علیکم اہل الدیار، تو یہ اصل میں ہم مردوں کو سنا نہیں رہے ہوتے، یہ تو ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بھی ایک دوسرے سے ملاقات ہو سلام کیا کریں، السلام علیکم، اے اللہ تیرے پر سلامتی کرے، یہ سلامتی کی دعا ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا آپ جا رہے ہیں اور درمیان میں کوئی رکاوٹ آ گئی ہے، کوئی درخت آ گیا ہے، آپ سیپریٹ ہو گئے پھر اکٹھے ہوئے ہیں، پھر ایک دوسرے کو السلام علیکم کہیں، تو وہ جو آپ کے رشتہ دار تھے، بیوی بچے تھے، بھائی تھے، بیٹے تھے، وہ آپ سے رخصت ہو گئے، قبرستان میں چلے گئے، اگلی دنیا میں چلے گئے، تو آپ ان کو سنا نہیں رہے ہوتے، آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں تم وہ جہان چھوڑ کر اس جہان میں آ گئے ہو، ہم نے بھی اسی جہان میں آنا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میری بہنوں، میں بات آج کے خطبہ جمعہ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، اذا قضا امرن، اللہ تعالیٰ جس کام کا فیصلہ کر لیں فإنما یقول لہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو کن فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔